ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو کہ ان کی فیملیاں بتاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ناخن اتار لیے گئے ہیں. جو ایجنسیوں نے جن کے لیے وہ سارا پروسیس کیا، جو وکٹمائزیشن کی، آپ نے معاملہ ہی ان کے پاس بھجوا دیا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے میرٹ کے اوپر؟ کیونکہ وہ تو خود ڈاکے سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ خود جب انہوں نے مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے قاضی صاحب نے اور منصور صاحب نے، تو پھر کیوں بینچ میں بیٹھے ہیں؟ اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. ابھی بریک ہوئی ہے، ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا اور فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. بینچز بنانے کے حوالے سے ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں، آپ یہی قاضی فائز صاحب تھے جب 21ویں ترمیم ہوئی تھی، تو اس کے اندر یہ تھے جنہوں نے اختلافی جو ہے وہ نوٹ دیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس وقت ترامیم کی گئی تھی، اس ترامیم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. اور آج جب سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، جب مجھے کوئی شکایت جو ہے نہیں ملی، اور چیف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یا اس کمرے کے اندر جو عدالت ہے اس کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہو اور وہ چھڑی سے عدلیہ کو آزاد کر دے. یعنی یہ اس طرح کا بات کرنا، اس طرح کا ان کا کہنا، تو مجھے شرم آ رہی تھی. تو بڑی ایک شرمناک صورتحال ہے جہاں پر سپریم کورٹ جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت جو ہے وہ کرنا، وہ عدالتوں کا کام ہے. اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیسے چھڑی کے ساتھ انصاف دیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، لوئر جوڈیشری ہو، ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو، ہر جگہ کے اوپر یہ مداخلت کی جاتی رہی. اور یہ بات قاضی صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں جی کہ جو دھرنا کیس سنا گیا تھا اس وقت کس کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور تھی، یہ ہمیں بڑا واضح پتا ہے. تو اس وقت آپ کو پتا ہے، تو آج کا بھی آپ نام لے دیں، آج کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج ملک کے اندر بنیادی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آج ملک کے اندر اغوا کاری ہو رہی ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہیں. آج فلسطین کے حق میں کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے گرفتار ہوتا ہے. آج کسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو گرفتار ہوتا ہے. آج کوئی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے تو پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو وہ گرفتار ہوتا ہے. آج لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کی ملک میں اجازت نہیں ہے. آج آپ کے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. آج آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بند کرنے کے لیے قانون سازی کا پلان بنایا گیا ہے تاکہ جو یہ فیس بک ہے، یہ ٹک ٹاک ہے یا دیگر جتنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جہاں پر آواز جب اٹھائی جاتی ہے تو وہ لوگوں تک میسج پہنچتا ہے کہ یہ لوگوں تک میسج بند ہو. یہ ملک کو 1947 میں دوبارہ اس لمحے میں لے کر جانا چاہتے ہیں جب انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، فون کی سہولت موجود نہیں تھی اور لوگوں تک خط کے ذریعے پیغامات بھجوائے جاتے تھے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو دوبارہ اس صورتحال کے اندر لے جائیں جہاں پر جو جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو پوری دنیا میں وہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے، آپ انڈیا کی حساب لگا لیں، آج وہ چاند پر پہنچا ہوا ہے. اور ہم جو ہے اس جنگ میں ہیں کہ اس ملک کی معیشت کیسے ہم نے بچانی ہے. آج ملک کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں. کیا وجہ ہے؟ آج آپ کی معیشت جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو رہی؟ آج ملک کے اندر کیوں یہ ساری صورتحال ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ رول آف لا ہے، وہ قانون کی بالادستی. جب آئین کی بالادستی آپ کے ملک میں نہیں ہوگی تو تب آپ کا ملک جو ہے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ جب قانون نہیں ہوگا تو کوئی سرمایہ کار ہو، کوئی جگیردار ہو، کوئی کسان ہو، کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی مزدور ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس کے حقوق جب ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کی جب جائیدادیں جو ہے محفوظ نہیں ہوں گی، تو کیسے آپ کے ملک کے اندر بزنس بڑھے گا؟ کیسے لوگ باہر سے سرمایہ کاری آپ کے ملک کے اندر کریں گے؟ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر یہ 6 ججز نے جس طرح حق کے لیے آواز اٹھائی اور جو بار بار کہتے رہے کہ اگر پریس کانفرنس کی جائے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، جو بار بار اندیا دیتے رہے کہ 3 MPO کے تحت لوگوں کو کیوں گرفتار بار بار کیا جا رہا ہے، جو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ ایک مقدمے میں جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ضمانت ہو گئی ہے تو پھر کس قانون کے تحت آپ گرفتار کر رہے ہو، وہ بار بار آپ کو فیصلوں کے ذریعے بتاتے رہے، وہ بار بار آپ کو کہتے رہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک جج کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ وقت ہے کہ 6 ججز نے جو کام کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدلیہ آزاد ہو، ہم خوشحال ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کے ساتھ آواز بنیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے حق میں فیصلہ دیں. 2 اہم چیزیں جو ہیں وہ آج کی سماج کے اندر میں جس کے اوپر مجھے آبجیکشن ہے، ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور دوسرا جسٹس منصور کو اس بینچ کے اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. 6 ممبر بینچ جو ہے یہ سماعت کر رہا ہے
फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? और जो 2 जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, जो 2 जजेस अपने बारे में बता चुके हैं, जब उन्होंने शोबाज, मैं नहीं कहूंगा शोबाज कहूंगा, शोबाज के साथ मुलाकात करके और ये कह दिया कि ये 6 जजेस वाला मामला हुकूमत को भिजवाते हैं, वो हुकूमत जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं बनी, फॉर्म 47 में फैब्रिकेशन करके 20 रुपए के पेंसिल के ऊपर वो हुकूमत बनी है, उसको हवाले कर दिया गया। जिसने साथ मिलके जिस